السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اکیلا تنہا اس پوری کائنات کا پالنے والا ہے، اور بیش بہا درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو پوری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر بھیجے گئے، اور درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسل پر، اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت اور تمام سلف صالحین پر، آمین تقبل یا رب العالمین۔ انسان کو جو بیماریاں آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے اور وہ نعمت بھی ہوتی ہے۔ اس میں ہمیں دو کام کرنے ہیں کہ جب بیماری آئے تو اسے اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھ کر کے اس پر صبر کیا جائے، اور دوسری طرف اس بیماری کو اللہ کی نعمت بنایا جائے، کیونکہ اس بیماری کے ذریعے سے بندوں کو کیا کچھ حاصل ہوتا ہے بندوں کو علم نہیں ہے۔ اور جب بھی انسان کو بیماری آئے یا کوئی ایسی بیماری لگ جائے جس میں وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے، تو اس کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹے، اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ استغفار کرے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب بھی کسی پریشانی یا بیماری یا رنج و ملال یا تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ یعنی اگر انسان کو اللہ نے بیماری دی اور اس بیماری پر انسان صبر کر لے، اللہ پر توکل اور بھروسہ قائم رکھے، اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہے، اللہ کے ذکر و اذکار کرتا رہے، توبہ استغفار کرتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بیماری کو اس بندے کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ تو یہ نعمت ہے یا نہیں؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی کی۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سے مریض بغیر دوا کے ہی شفا یاب ہو جاتے ہیں، محض دعا قبول ہو جانے سے، یا نفع مند دم کی بدولت، یا دل مضبوط رکھنے اور اللہ پر کمال کا توکل کرنے سے۔ کوئی دوا علاج کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف وہ اسی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا جو شرعی دم ہے اس کے ذریعے سے وہ دم کرتے ہیں، یا پھر اللہ پر مضبوط یقین رکھنے کی وجہ سے، کامل توکل اور بھروسہ رکھنے کی وجہ سے۔ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یقیناً ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ یہ توکل کہ آج پریشانی ہے کل نہیں ہوگی، کل خوشیاں، آج خوشیاں ہیں کل ہو سکتا ہے پریشانی بھی آ جائے، سکھ دکھ زندگی کا حصہ ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت کو حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، مشکلوں، پریشانیوں، مصیبتوں سے جنت کو گھیر دیا گیا ہے، ان سب سے ہوتے ہوئے، گزرتے ہوئے جنت تک پہنچنا ہے، اور جو بھی مصائب اور مشکلیں اور پریشانیاں آئیں گی اس میں ہمیں صبر کرنا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی طرف پلٹ جانا، اللہ کی طرف لوٹ جانا، آزمائش آتے ہی نماز کی طرف لپکنا، کتنے ہی بیمار محض اسی سے شفا یاب ہو جاتے ہیں۔
اور کتنے ہی مریضوں کو اسی سے عافیت نصیب ہو جاتی ہے. کس وجہ سے؟ اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کی طرف پلٹ جانے سے، اللہ کی طرف لوٹ جانے سے، آزمائش آتے ہی نماز کی طرف لپکنے سے. ایک مصر کا میں واقعہ پڑھ رہا تھا. ایک مورخ لکھتے ہیں کہ بہت پہلے کی بات ہے، مصر کے اندر ایک وبا آئی تھی، بڑی تگڑی وبا آئی تھی، اور اس وبا سے لوگوں کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ یہ وبا سارے لوگوں کی جان لے کر کے رہے گی. یعنی یہ جو کرونا آیا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں. وہاں کے لوگوں کو، مصر کے لوگوں کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ اسی وبا کی بیماری میں ہم سب نپٹ جائیں گے، ہمیں کوئی زندہ نہیں بچے گا. تو لوگوں کے اندر ڈر پیدا ہوا، تو انہوں نے شراب، میوزک، گانے بجانے، فلمیں، ناچنا گانا، یہ ساری جو فسق و فجور والے کام تھے، گناہوں والے کام تھے، ان سب کو بند کرنا شروع کیا. توبہ استغفار کرنے لگے، اللہ کی طرف لوٹ آنے لگے، مسجدیں آباد ہونے لگ گئیں، بازار ویران ہونے لگ گئے. دھیرے دھیرے اس وبائی بیماری میں کمی آتی چلی، اور وہ قریب تھا کہ وہ بیماری ختم ہو جاتی. لیکن جیسے ہی لوگوں نے دیکھا کہ بیماری اب چھٹ رہی ہے، بیماری اب ختم ہو رہی ہے، پھر لوگ شراب نوشی، ناچ گانے اور اس کی طرف چلنے لگے، اور پھر وہ بیماری جو ہے اپنے شباب پر آ گئی. تو جب بھی انسان کے اوپر پریشانی، مشکل آئے، اس کا سب سے بہترین حل اور علاج یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، مسجدوں کو آباد کرے. آج دیکھو مسجدیں ویران ہیں اور جو ہے شرک کے اڈے آباد ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے یہ تہوار صرف عورتوں کا ہی ہے، مردوں کا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں. سڑکوں پر صرف عورتیں نظر آتی ہیں. ساری دین کی ذمہ داریاں ان دنوں میں عورتوں پر ہی آ گئی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. تو اللہ کا ذکر، اللہ کی طرف پلٹ جانا، اللہ کی طرف لوٹ جانا، آزمائش آتے ہی نماز کی طرف لپکنا. کتنے ہی بیمار محض اسی سے شفا یاب ہو جاتے ہیں، اور کتنے ہی مریضوں کو اسی سے عافیت نصیب ہو جاتی ہے. حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آسانی کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے. اگر مشکل آئی ہے تو اس مشکل کا وقت کاٹنا اور آسانی کا انتظار کرنا یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی، آزمائش کچھ دنوں کی ہی رہتی ہے. انبیاء پر بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آزمائشوں سے انبیاء کو نکالا. کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آزمائش نہیں ہے؟ ان کے والد خود جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف آگ میں جھونکے جو آگ جلانے والے تھے ان کی طرف. ابراہیم علیہ السلام تلے تنہا امت تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تلے تنہا امت کہا. یعنی کہ جب ابراہیم علیہ السلام اس روئے زمین پر موجود تھے، پوری دنیا میں ان کے سوا کوئی مسلمان نہیں تھے. پوری دنیا میں تنے تنہا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امت کہا. کیا حضرت نوح علیہ السلام پر آزمائش نہیں آئی؟ کیا حضرت یوسف علیہ السلام پر آزمائش نہیں آئی؟ کیسے کیسے راستوں سے ہوتے ہوئے گزرے. کیا حضرت یونس علیہ السلام پر آزمائش نہیں آئی؟ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے. کون سے انبیاء ہیں جن کے اوپر آزمائش نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پر آزمائش نہیں آئی؟ موسیٰ علیہ السلام پر آزمائش آئی. ہر نبی پر، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائش نہیں آئی. اپنا آبائی وطن مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا ظالموں نے. کیا یہ آزمائش کم تھی؟ ہمارا گھر بار، ہمارا آبائی وطن چھوٹ جائے، جہاں ہمارا بچپن گزرا ہے، جہاں سے ہماری یادیں، ہماری بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں، اگر اسے ہمیں چھوڑنے پر مجبور کر دیا جائے تو پھر یہ ہمارے دل پر کتنا بڑا بوجھ گزرتا ہے. یہ تکلیف آسان نہیں ہوتی ہے. تو آزمائشوں میں صبر کرنا، آسانی کا انتظار کرنا، یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے لیے خود ہی آزمائشوں سے نجات کے اسباب مہیا فرما دیتا ہے. آزمائش میں اللہ ہی ڈالتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی آزمائشوں سے نجات کے اسباب مہیا فرما دیتا ہے. بعض دفعہ آزمائش لمبی اس لیے ہو جاتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی تربیت اور ان کے ثواب میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے آزمائش لمبی ہو جاتی ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور بندہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری نیکیوں سے اور اس کو بہت ساری بخششوں سے نوازتا ہے اگر بندہ اس پر صبر کرے۔ تو مشکلیں، پریشانیاں، دکھ، تکلیف سب پر آنے والی ہیں اور ہم سب اس سے گزرتے ہیں، لیکن اس پر ہمیشہ ثابت قدم رہنا، اللہ پر توکل رکھنا، اللہ سے دعا مانگنا، توبہ استغفار کرنا، صدقہ خیرات کرنا، نیکی کے کام زیادہ کرنا، اللہ کی طرف پلٹ آنا، نمازوں کی پابندی کرنا، یہ ہماری بیماری، پریشانی، دکھ، تکلیف اور مصیبتوں سے نجات کا باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنائے اور نافرمان بندوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور تمام امت مسلمہ کو تمام طرح کے شیطانی شر اور فتنوں سے محفوظ رکھے۔ جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے بستے ہیں اللہ ان کے جان کی، ان کے مال کی، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرک اور بدعات اور خرافات اور تمام طرح کے رسومات اور جاہلیت سے اللہ ہمیں بھی اور تمام امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی، اس سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔